وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیار و محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانہ پیش کریں. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ دوئی قصہ مختصر. نہایت ہی قابل احترام استاذ و اساتذہ، یادگار اسلام، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ افتخار علی ہاشمی صاحب زیدہ مجدور، یعنی جماعت کے منتظر علماء کرام حضرت علامہ مولانا محمد رفاقت صاحب، حضرت علامہ مولانا اصغر علی صاحب، مولانا قاری جاوید صاحب، جماعت کے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں شکر جس باری تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بار دیگر رب کی بارگاہ میں شکر گزاری کے کلمات ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس عظیم شان دن کے مطابق جامع مسجد ہادہ کے اندر اکٹھے ہو کر ذکر رسول کی محفل میں بیٹھنے کا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات اور باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی ہماری ساری محنت سعی کاوش جو ہم نے جلوس میں شرکت کی صورت میں کی، نعت خوانی کی صورت میں کی، آقا علیہ السلام کی ثناخوانی اور بیان سننے کی صورت میں کی، ساری ہماری محنت کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا حوالہ بنا. حضرات گرامی، استاد محترم کا حکم ہوا میں آپ کے سامنے چند معجزات پیش کرنے کے لیے جا
تین مقامات سے قرآن کریم کے اندر سے میں نے آیات بشنات سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم یہاں جمع ہیں جہاں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے محبت کے اظہار کر رہے ہیں، وہیں پر ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے ہمیں پتا ہو کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق اس انداز کا ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے تاکہ وہ بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ اور رب کو اتنی پیاری بارگاہ سرے ذرہ برابر بھی ہے کہ وہاں پر بے ادبی کا شائبہ تک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے جو گناہ ہیں ان کو ناقابل واقعی بیان کیا، تھوڑا دو قسم۔ ایک کے بارے میں تو صریحاً ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک جو شرک کا گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ گناہ پھر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ اس صورت میں ناقابل واقعی ہے کہ بندہ شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، یہ گناہ اس وقت ناقابل واقعی ہے، ورنہ یہ گناہ جو ہے شرک کا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتا بندے کو، اس کے اوپر جو ہے اس کا دل جو ہے وہ اسلام کے لیے روشن ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی جو اس کی مشرکانہ زندگی تھی اور بہت گناہ تھے وہ اس کے باقی رہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ کرنے اب کہہ دی جاتی ہے۔ بندہ جو ہے اس انداز کا ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن بارگاہ نبوی ایسی بارگاہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں اگر ذرہ سی بھی بے ادبی کا شائبہ تک ہو گیا، بے ادبی کا شائبہ تک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بندہ اپنے اعمال اپنے حساب میں بندہ اپنے حساب میں اعمال کرتا رہے گا، نمازیں بھی پڑھتا رہے گا، تہجد بھی پڑھتا رہے گا، فرائض سارے ادا کرتا رہے گا، روزے بھی رکھتا رہے گا، زکات بھی دیتا رہے گا، نوافل بھی پڑھتا رہے گا، صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے گا، ڈھیر لگا دے گا اعمال، لیکن کیا اس نے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب ہو گیا، یا وانتم لا تشعرون۔ اس کی سزا کیا؟ اس کی سزا یہ بیان کی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر سے وہ حس چھین لینی ہے، تمہارے اندر سے وہ حس چھین لینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے عقل و شعور والے رہتے ہیں، معاملات زندگی کرتے ہیں، یہی معاملات انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہوتا ہے، کرتا ہے، دنیا میں زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کو کرتے ہیں، کوئی ضرورت جو اپنے ذریعہ معاش بنا، وہاں پر کہیں اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کوئی نہیں سوچتا ہے،
بندہ سوچتا ہے نا کہ میرا نقصان یہاں پر مجھے ہوا ہے، کس وجہ سے نقصان ہوا ہے، تو پھر بندہ اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میرا آئندہ اس وجہ سے نقصان نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا اس لیے، لیکن بندے کو پتہ ہی نہ چلے، بندہ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ اس کا نقصان کہاں سے ہو رہا ہے، بار بار بندہ وہی کام کرے، بار بار بندہ وہی پہ کام کرے، وہی کام کرے، بار بار بندہ وہی کام کرے، کیا خیال ہے اس کو بندہ کو تمام کہے گا؟ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کو عظیم بارگاہ ہے، اور آپ کی بارگاہ کا ادب اور احترام رب کو اتنا محبوب اور اتنا ملحوظ ہے میں کہ اگر تم نے جو ہے نا میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سمرہ سے بے وقتی کا شاہدہ تک بھی کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تم اعمال کرتے رہو گے لیکن تمہارے اعمال رتی کی ٹوکری میں جاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وہ اعمال میری بارگاہ میں قبولیت کے مرتبے کو نہیں پہنچے گی، یہ شعور بھی نہیں ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کو خطاب کر اہل ایمان کو خطاب کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اپنے حبیب سے بڑا پیار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے۔ تو محبوب چیز کی محب کو پیاری ہوتی ہے، محبوب کی جو پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز ہے، محب کو وہ بھی پیاری ہوتی ہے، اسے میرے محبوب کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو امت صبح بھی آپ نے سنا، متعدد بار آپ نے سنا، آقا علیہ السلام نے جب ولادت ہوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور جلوہ گری ہوتے ہوئے سب سے پہلے جو کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کیا وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو زمین پر سر سجود ہو کر کیا عرض کی رب کی بارگاہ میں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی، اتنا پیار ہے آپ کو آپ کی امت کے ساتھ۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ نے متعدد بار علماء اکرام سے سنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور خوش نصیب صحابی ہیں، وہ عظیم اور خوش نصیب صحابی ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بچپن میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سائے عاقبت میں پروان چڑھنے کی سعادت ملی، اور کسی صحابی کو نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی ہو، پروان چڑھایا ہو بچپن سے۔ اور دوسری ان کو سعادت کو ملی، واحد صحابی ہے، سب آقا علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آپ کے مزار اقدس کے اندر رکھا گیا، سب سے آخر میں جو نکلنے والے صحابی ہیں وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ کیا فرماتے ہیں، جب میں آپ قبر مزار اقدس سے باہر نکلنے لگا تو دیکھا میں کہ سرکار کے لب مبارک ہل رہے، لبہائے مبارک کے جنبش یا حرکت ہے، میں نے کان لگا کر دیکھا ہمارا رہی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اتنا پیار امت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، آقا علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ بڑا پیار، اللہ کو اپنے حبیب کے ساتھ بڑا پیار، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی جو امت ہے، میرے محبوب کی جو امت ہے وہ دوزخ میں نہ جائے، اس کے اعمال میں اپنی بارگاہ میں قبول کروں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اہل ایمان کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب سکھائے۔ کہیں ارشاد فرمایا کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نہ ہی ان کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرو، نہ ہی ان کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے آخر میں ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو آپ بلانے جیسا خیال نہ کریں۔ وہ بارگاہ کوئی اور بڑی عظیم الشان بارگاہ ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محو کلام ہوتے ہوئے تمہاری آواز بلند ہو گئی، شاہ ان کے ساتھ عام لوگوں کی طرح کا اندازہ گفتگو اپنایا، کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور تمہاری سزا کیا ہوگی؟ انتم لا تشکرون، تم اعمال کیے جاؤ گے لیکن تمہارے اعمال رتی کی ٹوکری میں جاتے جائیں گے، تمہیں اس بات کا شک نہیں ہوگا کہ ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہے، تمہیں اس بات کا شک نہیں ہوگا، ہم نے تمہارے اندر سے وہ حص چھین لے لی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی عظمت، ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جو بارگاہ نبی کا عذاب کا خیال رکھتے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے بارگاہ کے آداب کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو گزارشات بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آداب کے حوالے سے یہاں پر بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ہمارا آج مل بیٹھنا، جس نے میلاد کے موقع پر جلوس نکالنا، حمد و ثنا کرنا، سارا اپنی بارگاہ کے اندر پورا منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا